نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینڈک کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مینڈک کھانا حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ مینڈک کا استعمال جائز ہے۔ البتہ دوسری روایت یہ ہے کہ اگر مینڈک پانی میں رہتا ہے تو وہ بغیر ذبح کے کھا سکتے ہیں، لیکن خشکی میں یا کبھی خشکی کبھی پانی میں رہنے والے مینڈک کو ذبح کیے بغیر کھانا درست نہیں۔ راج مذہب یہ ہے کہ مینڈک کھانا حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ مال کے دلیل یہ دیتے ہیں احل لکم صید البحری سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ جو حیوانات سمندر میں ہیں، چاہے وہ مچھلی ہوں یا غیر مچھلی ہوں، مچھلی کے علاوہ اور جانور سب کے سب مباح ہیں۔ جمہور کی دلیل، ایک طبیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ تو اگر مینڈک حلال ہوتا تو اس کے قتل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرماتے۔ اب ہے کہ وہ کچھوا کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو احناف اور شوافی کا مذہب یہ ہے کہ کچھوا حلال نہیں ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کچھوا حلال ہے۔ پھر حنابلہ کے نزدیک کچھوے کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ راجح یہ ہے کہ کچھوا حلال نہیں ہے، اس کا کھانا درست نہیں ہے، لیکن مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ کچھوا حلال ہے۔ ذبح کے بارے میں دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ بغیر ذبح کے کھانا جائز ہے، دوسرا یہ ہے کہ بغیر ذبح کے کھانا درست نہیں ہے۔ اب ہے کہ شراب سے سرکہ بنانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلیق سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کو سرکہ بنانے کے جواز کے قائل ہیں کہ بنا سکتے ہیں، لیکن احناف اور مالکیہ وغیرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر شراب میں نمک، پانی، مچھلی ڈال کر یا آگ پر پکانے سے وہ سرکہ بن جائے تو یہ جائز ہے۔ شوافی اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر خود بخود بغیر کسی تدبیر کے شراب سے سرکہ بن جائے تو یہ جائز ہے، لیکن شراب میں کوئی چیز وغیرہ ڈال کر سرکہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ تعلیق ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مچھلی طاہر حلال ہے، اس کی طہارت و حلت دوسرے کی طرف بھی متعدی ہو جاتی ہے، دوسری چیز کو بھی پاک کر دیتی ہے، جیسے نمک وغیرہ شراب نجس چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ اب ہے کہ سمندری جانوروں کا کیا حکم ہے؟ تو پہلا مذہب یہ ہے کہ سمندری اور مائی جانوروں کی حلت و حرمت کا ہے کہ پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے مچھلی کی حلت پر تو اجماع ہے، اس کے حلال ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، البتہ باقی حیوانات کے بارے میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ سمندری جانور حلال ہے۔ حضرات شافعیہ اور حنابلہ البتہ مینڈک کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ بعض حضرات مالکیہ نے انسان، بحری کلب، بحری اور خنزیر بحری کو حلت کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، لیکن علامہ درد دین علی الاطلاق بحری حیوانات کی حلت کو قول مختار قرار دیا ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ بحری حیوانات میں سے صرف مچھلی حلال ہے، باقی تمام حیوانات بحریہ حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق منقول ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن امام بخاری کا مسلک بھی ائمہ ثلاثہ کے مطابق ہے، جیسے تعلیقات باب سے معلوم ہوتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے دلائل و ان کے جوابات۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ احل لکم صید البحری کہ فرماتے ہیں کہ صید البحر مطلق ہے، تمام حیوانات بحریہ کو شامل ہے۔ احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ استدلال دو باتوں کے ثبوت پر موقوف ہے، جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے استدلال تام نہیں ہو سکتا۔ اب ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آیت میں صید سے مراد مصید لیا جائے۔ مصید مصدر ہے، اس کے معنی شکار کرنے کے ہیں، اور مصید اس مفعول کا صیغہ ہے، شکار کو کہتے ہیں، یعنی وہ جانور جس کو شکار کیا جائے۔ پہلی سورہ میں ترجمہ ہوگا تمہارے لیے سمندر میں شکار کرنے کو حلال قرار دیا گیا ہے، دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہو کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مسلک کسی وقت اس لفظ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ جب صید سے شکار والا جانور مراد لیا جائے، لیکن اگر مصدری معنی مراد لیے جائیں تو پھر ان کا مسلک اس سے ثابت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سمندر میں شکار کرنا حنفیہ کے نزدیک بھی درست و حلال ہے۔ چونکہ لفظ صید مصدر ہے، اس لیے اس کو اصل مصدری معنی پر محمول کرنا بھی حقیقت ہے۔ مصدر اس مفعول کے معنی میں مجازاً استعمال ہوتا ہے، اور مجاز کے لیے قرینہ ضروری ہے، اور یہاں مجازی معنی مراد لینے کے کوئی قرینہ ہی نہیں پائے گا، بلکہ سیاق کلام حقیقی معنی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے حرم علیکم صید البر
ما دمتم حرما، کیا حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک کہ تم احرام میں رہو۔ اس جملے میں صید سے بالاتفاق مصدری معنی مراد ہے، کیونکہ شکار کرنا احرام کی حالت میں حرام ہے، اور شکار کھانا محرم کے لیے حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے جب محرم نے خود شکار نہ کیا ہو، نہ اس کے کہنے سے شکار کیا گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صید کو مصید کے معنی میں لیا جائے تو ائمہ ثلاثہ کا مذہب تب ثابت ہوگا جب صید البحر کی اضافت استغراق کے لیے ہو، یعنی سمندر کے تمام شکار حلال قرار دیے گئے، لیکن استغراق پر کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا بلکہ عدم استغراق کا قرینہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وحرم علیکم صید البحر میں اضافت استغراق کے لیے نہیں ہے۔ صید البحر میں صید سے مراد ما یؤکل لحمہ، یعنی وہ جانور مراد ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور کیونکہ غیر معقول اللحم تو ہر حال میں حرام ہے، آدمی چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو، لہٰذا جب یہاں اضافت استغراق کے لیے نہیں تو احل لکم صید البحر میں بھی اضافت استغراق کے لیے نہیں ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم بحری سفر کرتے ہیں اور میٹھا پانی ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو وضو میں استعمال کریں تو پیاسے رہ جائیں گے، کیا ایسی صورت میں ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتہ، کہ وہ پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں پر میتہ میں اضافت جو ہے وہ استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے میتہ معہود مراد ہے، اور وہ مچھلی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 مردار ٹڈی اور مچھلی اور 2 خون تلی اور جگر۔ اس حدیث میں صرف 2 میتات کے متعلق حلت کا حکم بیان کیا گیا ہے، ایک ٹڈی اور دوسری مچھلی۔ اس میں میتہ سے مراد وہ جانور ہے جو ذبح نہیں کیا جاتا یا جس کا خون نہیں بہتا۔ معلوم ہوا کہ ان 2 کے علاوہ باقی میتات جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت حرمت علیکم المیتہ، یعنی حرام ہوا تمہارے اوپر مردہ جانور کی بنا پر حرام ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ بر سے ہو یا بحر سے۔ ائمہ ثلاثہ کی تیسری حدیث حضرت شریح کی روایت ہے، جس کو یہاں امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ کل شیء فی البحر مذبوح، کہ ہر چیز سمندر میں ذبح کی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر سے دارقطنی نے مرفوع روایت نقل کی ہے، ما من دابۃ فی البحر الا قد ذکاھا اللہ لبنی آدم، یعنی پانی کا ایسا کوئی جانور نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے ذبح نہ کر دیا گیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔